وقت بل لایا گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پتہ لگا ہے کہ سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کو. یہ مت سمجھا جائے کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب موقع ہے کہ جن سے تعلق ہے ان کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا، انہیں بتایا بھی نہیں گیا یہ مسلمانوں سے متعلق ہے. کوئی اسٹیک ہولڈر کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کشمیر میں 370 ہٹا دیا کشمیریوں سے پوچھے بغیر، اسی طرح سے مسلمانوں کا اوقاف کا بل. اوقاف ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. سب سے پہلا اوقاف ہمارے رسول نے خود بنایا تھا، وہ ہمارا ایک حصہ ہے. اب اس کی زمینوں کو بھی چھیننے کی جو سازش ہوئی ہے، اس پہ جو کارروائی ہم لوگوں نے کری ہے، الائنس کے سب لوگ ہمیں سپورٹ میں آئے اور ہم نے ٹی ڈی پی اور جنتا دل یو سے بھی بات چیت کری. افسوس یہ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا اور اس وقت پیش ہونا چاہیے تھا کہ جبکہ مسلمز جو اس کے مین اسٹاک ہولڈرز ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان سے مشورہ کر کے کنسلٹ کر کے تب اس بل کو لانا چاہیے تھا. لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ ٹی ڈی پی نے اور جنتا دل یو نے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہے. یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ نماز ہم کیسے پڑھیں اور کس طرح سے ادا کریں، اور مولوی کون ہوگا جس کا عمل یہ آلریڈی گڑگاؤں میں کر رہے ہیں. گڑگاؤں میں جو 5-6 جگہوں پہ نماز کی اجازت ہے، وہاں کا مولانا اس کو اپروول چاہیے ہوتا ہے راشٹریہ منچ کے مولانا سے. اگر وہ اپروو کرے گا تو آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. یہ عمل آلریڈی گڑگاؤں میں ہوتا ہے، میں وہیں رہتا ہوں. پہلے وہاں 32 جگہوں پہ نماز ہوتی تھی، جس کو سمیٹ کر انہوں نے چند جگہوں پہ کر دیا، اور نماز پڑھانے والا صرف وہی ہے جس کا سرٹیفکیٹ اندریش کی جماعت سے ہوگا، وہ پڑھائے گا. تو اب اس اسٹیج پر ہم لوگ اس ملک میں آ گئے. ہمارا یہ خیال ہے، تفصیل یہ لوگ بتائیں گے، لیکن میں اپنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو صدر جمہوریہ کو خط بھیجنا چاہیے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کو چھیننے کا ایک سازش ہے کہ اگر ہم اپنی اوقاف کی زمینیں، اپنی مسجدیں، اپنی درگاہیں، اپنی خانقاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اس میں لائیے، اور وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کے اندر فارورڈ اور بیکورڈ کو لائیے. تو ہم تو ایک سمپل بات یہ کہتے ہیں، ہزاروں سال سے مندروں پہ قبضہ برہمنوں کا ہے، تو دلتوں کو کیوں نہیں مندروں میں لگاتے ہیں؟ پہلے ان کو بھی لگا دیں، بیکورڈ کو جا کے مندر دے دیں، پھر ہم سے کہیں. ارے ہمارے یہاں تو بالکل یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑا وہی ہے جو اس کا تقویٰ ہے. 99% جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بہت غریب علاقے سے آتے ہیں، وہ مسجدوں اور مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں، اور وہ ہماری امامت کرتے ہیں، وہ ہمارے قائد ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یعنی کوئی خاص طبقہ جو ہے وہ وہاں کے وقت کے اوپر موجود ہے. یہ جو کمیٹی بن رہی ہے جہاں یہ بل گیا ہے، اس وقت ہم اپیل کرتے ہیں اپنے ان سارے سیکولر ہندو بھائیوں سے اور مسلمان بھائیوں سے اور ساری جماعتوں سے کہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹل گیا ہے. اس لیے سارے آپشنز ہم کو روکنے ہوں گے. ہم کو سپریم کورٹ سے لے کر پریزیڈنٹ آف انڈیا تک ہم کو اپنا دباؤ بنانا پڑے گا. خاص طور سے جنتا دل یو کا جو رویہ ہے، جیسا ابھی افضل صاحب نے بتایا کہ للن صاحب نے جو بیان دیا ہے، میں گزارش کروں گا ان سارے لوگوں سے جو آج اس پارٹی میں ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ ابھی بھی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملت کے لیے کام صحیح کر رہے ہیں،
خاص طور سے وہ مسلمان جو چند عہدوں کے لیے اس پوری قوم کو, پورے ہندوستان کے تصور کو مٹانا چاہ رہے ہیں, ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کیا ان میں ہمت نہیں ہے جو ان کی پارٹی میں چند مسلمان ہیں وہ اپنے لیڈروں سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بل کو ختم کیا جائے؟ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں. جمہوریت میں جمہوری طریقے سے اختیار کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت سردست معاملہ ہوا ہے وہ حیرت انگیز یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے. آج پارلیمنٹ کے ہر ممبر نے کہا کہ اسے تو کل معلوم ہوا یا پرسوں معلوم ہوا یا اخبار سے معلوم ہوا, اور جھوٹے اتنے بڑے ہیں کہ ہم نے وائٹ کنسنٹریشن کیا ہے. مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجئے, انہوں نے اپنی مختلف پارٹیوں سے بات نہیں کی. یہ جو افضل صاحب نے بات کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ حکومت کمزور تو ہوئی ہے سیاسی طور پر, لیکن انتقامی طور پر اس نے نشانہ اور سخت باندھ دیا ہے. ابھی بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں. یو پی میں مدرسوں کا یہی حال کیا ہے انہوں نے, مدرسوں سے کا بل پاس کر رہے ہیں, وہاں پر بھی بل لا رہے ہیں. تو چوطرفہ اٹیک ہے, اور اگر سیکولر پارٹیاں ہمارے ساتھ کھل کے نہیں کھڑی ہوتی ہیں اور سڑکوں پہ نہیں آتی ہیں ہمارے ساتھ, تو پھر ہمارا اعتبار اٹھ جائے گا ان پارٹیوں سے بھی, اور خاص طور سے وہ پارٹیاں جو آج بھی بی جے پی کے ساتھ ہیں. ہم کو سوچنا پڑے گا کہ اس پارٹی کے ساتھ ہم کیسے روابط رکھیں, ان کا حقہ پانی بند کریں, ان کے آنے جانا بند کریں, ان کے ساتھ شادی بیاہ بند کریں, ان کو بلانا بند کر دیں اپنے گھروں پر. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے, ہمارے چند لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ایم ایل سی ایم پی بننے کے لیے آپ کی قوم کو تباہ کرتے جائیں گے. اور جو میرا ہم لوگوں کا جو ایک آرگنائزیشن ہے انڈین مسلم فار سول رائٹس, ہم لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے سے سارے اپوزیشن کے لیڈروں کو خط لکھے, کانٹیکٹ کیے, یہاں تک کہ ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو سے بھی ملے. اور آج صبح کے سی تیاگی نے یہ پرومس کیا کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے للن سنگھ نے جو شرمناک تقریر کری ہے اس کے بعد کوئی اعتبار اس جماعت پر نہیں رہ گیا ہے ہم لوگوں کا. ہمیں توقع ہے کہ اس ایشو پر جو سب سے زیادہ صحیح رسپانس ہم نے دیکھا کانگریس پارٹی اور اکھلیش راہل گاندھی نے اس پہ بہت اہم رول ادا کیا. ہم ٹی ایم سی کے بھی مشکور ہیں اور انڈیا الائنس کے بھی مشکور ہیں, اور ہم کو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ہے, لیکن اب ان کو شرمانا نہیں چاہیے. اور وہ جو یہ اپیزمنٹ کا ایک نعرہ دیا گیا ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ اپیزمنٹ تو یہ کہہ کے ڈر گئے کہ مسلمان کا نام لیں گے تو غیر مسلم ایک ہو جائے گا. یہ ہندو قوم کے ساتھ برائی ہے. 90% ہندو قوم جو ہے وہ سیکولر ہے. یہ کیوں سمجھ لیا ہے انہوں نے کہ ہندو ناراض ہو جائے گا؟ ارے سمجھدار ہے ہندو بھی, ہندو جانتا ہے کہ اس کا مذہب خود خطرے میں پڑ گیا ہے. اس کے مذہب میں تو اس کے شنکراچاریوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی, اس کے مذہب میں تو ان کے دھرم کالوں کے دھرم گروؤں کی حیثیت نہیں رہی. تو آج وہ ساری پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ آج تم ہمارے مذہب پہ جا رہے ہو, تمہارا خود اپنا مذہب ختم ہو رہا ہے. میں نے تو دیکھیں ایک بات کہی ہے, وہ لوگوں کو نوگار گزرے گی, ان کو اصلاح ہماری قوم کے کرنے کی ضرورت ہے. اپنی قوم اپنی قوم کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہے کوئی مندر ایسا جس میں پجاری جا سکے غیر مسلم, غیر برہمن؟ ایودھیا کی زمین تو مسلمانوں کی تھی, وہاں تو کوئی مسلمان رکھا نہیں انہوں نے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ہم کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. دیکھیے شاہین باغ تو آزاد ہندوستان میں گاندھینین موومنٹ کی پہلی مثال تھی. ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم کر پائیں گے, لیکن سوال صرف یہ نہیں ہے. لیکن آپ کسی کے مذہب کو اس طرح سے ڈسٹرائے کریں, جیسے افضل صاحب نے کہا کہ ان کا تو مقصد ہی یہی ہو گیا ہے کہ ہم آپ کے ہر مسئلے پہ اصلاح کریں گے.
ہم آپ کی عورتوں کو حجاب پہنوانے پہ ہم کریں گے. نماز اب رہ گئی ہے, نماز پہ بھی وہ آ جائیں گے کہ اب نماز آپ اس وقت پڑھیں. ویسے بھی یہ ہے کہ نماز جو ہے مسجد کے باہر جمعے کے دن اگر کوئی آدمی باہر جگہ نہیں ملی وہ باہر تک پڑھتا ہے, تو ہم نے تو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پولیس ٹھوکر مار کے اسے نکال رہی ہے. اور اسی ہندوستان میں 20 دن تک سڑکیں چلنا محال ہو گئی کیونکہ کاوڑ جا رہے ہیں. یہ کس قسم کا سیکولرزم ہے؟ ہم مسجد کے باہر اگر آ جائیں تو مجرم ہے, اور پورے زور شور کے ساتھ اور دنگے اور فساد کے ساتھ 20 دن تک ہندوستان کی سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں. یہ کون سی ہے انسانیت؟ یہ تو اپوزیشن کے لوگوں کو سڑکوں پہ آنا چاہیے. کیوں نہیں آتے ہیں سڑکوں پہ اپوزیشن کے لوگ؟ کیوں نہیں ہمارے جو الائنس کے لوگ ہیں کیوں نہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو الائنس بنا وہ یہ ہوا کہ ہم آئین کو بچائیں گے. ہم مسلمانوں نے 100% ان کو ووٹ دیا کہ آئین بچے گا. اسی آئین میں ہمارا بھی تو حق ہے کہ مائنارٹی کا تحفظ کیا جائے. تو الائنس کی پارٹیوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, اور نہیں, کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا ہے تو سڑکوں پہ آنا پڑے گا انہیں. دیکھیے, جہاں تک ہم لوگوں کی تنظیم کا مسئلہ ہے, IMCR کا, ہم نے تو پچھلے الیکشن میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کو نتیش کمار کو ووٹ نہیں دینا ہے. جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے اب وہ جواب دیں کہ کب تک وہ مسلم دشمنی کے ساتھ رہیں گے, اور کب تک ان کو عہدہ چاہیے, اور کب تک اور کہاں تک اس قوم کو برباد و برسوا کریں گے. یہ سوال وہ مسلمان دیں جنہوں نے نتیش کمار کو ووٹ دیا تھا. ان سے پوچھا جانا چاہیے. اور ہم لوگوں کا یہ کام ہے, اگر آج بھی مسلمان ان کو ووٹ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھر بلایا جائے یا ہم ان کے گھر جائیں. یہ تو بات ہم نے 2024 میں بھی فیصلہ کیا تھا, لیکن بہت سے مسلمانوں نے دیا. تو اب وہ جواب دیں کہ کچھ اور بچا ہے تب بھی تم ساتھ دو گے. یعنی بے حسی کی اس سطح پہ جانا یہ بہت افسوسناک ہے.